بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جی ڈی اے کے سربراہ پیر پاگارو کی جانب سے حکومت کے ابھی بننے والی حکومتوں کے خلاف تحریک کا ایک آغاز اور سندھ اسمبلی میں خواتین کا اور نیشنل اسمبلی میں سندھ سے خواتین کا بہت سے نئے چہروں کے جانے کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سندھ اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کو اکثریت آ چکی ہے اور میجارٹی میں خواتین بھی ان کی آئی ہیں، لیکن ساتھ میں نیشنل اسمبلی میں جو سندھ سے خواتین گئیں اس میں کچھ نئے چہرے پہلی مرتبہ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ آج میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ مختصراً جو بات کرنی ہے کہ سندھ سے جو خواتین گئی ہے پیپلز پارٹی کی، خاص کیونکہ باقی تو ایم کیو ایم ہے اور دوسری تو کوئی جماعت وہاں نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے سندھ سے خواتین میں مہتاب اکبر راشدی، جو سندھ کی ایک بیوروکریٹ رہی ہے اور سیکریٹری کے عہدے پہ رہتے ہوئے ریٹائر ہوئی۔ اس کے بعد فنکشنلی کی پاگاروں کی پارٹی میں تھی، سندھ اسمبلی کی رکن بھی بنی۔ اس مرتبہ اس نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور پیپلز پارٹی نے اس کو نیشنل اسمبلی کے لیے جو ہے خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب کیا۔ اب ایسی خواتین کم ہوتی ہیں جن کے سے سندھ کے عوام بھی بڑی توقع رکھتے ہیں۔ اس طرح شہلا رضا گئی ہے، کراچی سے تعلق ہے اس کا، وہ صوبائی وزیر بھی رہی ہے اور سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر ہوئی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے رفیق میسر، جس کا دادو ڈسٹرکٹ سے مہر سے تعلق تھا اور وہ 2002 کے عام انتخابات کے دن جب نتائج آ رہے تھے تو اس دن اس کو جب پتہ چلا کہ وہ ہار گئے تو اس کا دل کا اٹیک ہوا، دورہ پڑا، جس کے بنا پہ فوت ہو گئے۔ تو اس کی جو مسرت رفیق میسر اس کی بیوی ہے، اس کو پیپلز پارٹی نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر اس کو بھی منتخب کرایا۔ وہ پہلی مرتبہ نیشنل اسمبلی میں پہنچ رہی ہے۔ اس طرح ایک بڑی بات یہ ہے کہ جاوید شاہ کھیرپور سے جس کا تعلق ہے، وہ مردوں کی خواتین سیٹوں پہ اس کی بیوی خواتین کی مخصوص سیٹوں پہ مہرین بھٹو، وہ بھی تیسری مرتبہ وہ ایم این اے منتخب ہو کے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں پہنچی۔ تو ایک ہی خاندان میں یہ 2 سیٹیں ہیں۔ ویسے تو جیلانی خاندان میں 4 سیٹیں ہیں۔ سید قائم علی شاہ سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، نفیسہ شاہ کھیرپور سے جنرل سیٹ پہ، اس طرح جاوید شاہ جو اس کا بہن کا بیٹا ہے وہ ایم این اے، پھر مہرین بھٹو جاوید شاہ کی بیوی ہے تو وہ اس طرح وہ بھی ایم این اے منتخب ہوئی ہے۔ سندھ سے اگر ہم دیکھا جائے کہ جو آج بلاول بھٹو زرداری نے جہاں پہ سندھ کے وزیر علاقہ سید مراد علی شاہ کا تیسری مرتبہ اعلان کیا ہے، اس کو نامزد کیا ہے، تو ساتھ میں جو اسپیکر کے لیے ایک نوجوان کا نام، اور سکھر سے عوید شاہ، یہ سید خورشید شاہ کے جو بیٹے ہیں، اور اس کو اسپیکر کے لیے، اور پہلی مرتبہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایک ینگ اور نوجوان وہ اسپیکر بننے جا رہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے جو نام میں اگر گنواتا جاؤں، مظفر شاہ سے لے کے اپنا جو دیگر بھی رہے، یہ اپنا مراد علی شاہ صاحب کے والد عبداللہ شاہ بھی اسپیکر ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن عوید شاہ کا نام آنا پھر سید خورشید شاہ کو، کیونکہ ظاہر ہے اس کو اگر پہلے ہی ڈسٹرکٹ سکھر میں جہاں سے سیٹیں تقسیم کی گئی تھی کہ میئر شیخ اسلام الدین شیخ کے بیٹے کے پاس چلا گیا تھا، سکھر ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ناصر شاہ کے بیٹے کے پاس چلا گیا تھا، تو اس طرح پھر خورشید شاہ کو راضی رکھنے کے لیے
تو یہ تھا جو ہے باقی بھی بہت سے ایسے ایک ہنا دستگیر ہے اس کو جو ہے دوسرا یہ کہ نصرت پٹھان ہے جو آپ پیپلز پارٹی کی بڑی جعلی ہے اور اس نے 2002 کے انتخابات میں ریزرو سیٹوں پہ تھی. اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو نامزد کیا تھا لیکن پھر بعد میں وہ ارباب رحیم کے دور میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو اس نے وفاداریاں چینج کی. پھر پی ٹی آئی میں چلی گئی تھی, پی ٹی آئی کی ایم این اے رہی. پھر 2022 میں جب عمران خان کو ہٹانے کے لیے جب اپوزیشن نے عدم اعتماد پیش کیا تھا تو اس وقت منحرف ارکان میں نصرت پٹھان بھی اس کے خلاف بغاوت میں شامل تھی, لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے اس کو بھی جو ہے نا ایم پی اے بنایا. تو اس طرح کافی اس طرح خواتین جو ہے نا کچھ نئے کچھ پرانے چہرے جو ہے نا وہ شامل ہیں. تو ساتھ میں جو ڈپٹی اسپیکر کا بڑا پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ایک کرسچن کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید انتھونی کو کراچی سے جو ہے اس کو نامزد کیا ہے ڈپٹی اسپیکر کے لیے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک عیسائی نان مسلم کو جو ہے نا پہلے خاتون تھی, وہ مسلم خاتون تھی اسپیکر کے لیے, لیکن اس مرتبہ پھر ایک مرد کو اور وہ بھی جو ہے نا نان مسلم کو. تو یہ پیپلز پارٹی کا. دوسرے ناظرین جو میں آپ سے بات اہم جو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح پیر پاگارا نے اعلان کیا ہے کہ وہ حیدرآباد میں دھرنا تھا, پھر مورو میں دھرنا دیا تھا عام انتخابات میں دھاندلیوں کے حوالے سے کے خلاف. تو اب وہ 26 تاریخ کو بدین میں بھی جو ہے نا دھرنا دینے جا رہے ہیں اور وہاں جلسہ کر رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پیر پاگاروں کو کوئی جو ہے نا غیبی طاقتیں سمجھے یا وہ جو بھی ہیں کہ ان کی جو ہے نا آشیرواد حاصل ہوئی ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے نا پاگاروں کو کسی یقین دلایا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا جو ہے یہ احتجاج ہے اس کا احتجاج کا کہیں نہ کہیں جا کے کوئی توڑ نکالا جائے گا. لیکن پاگاروں اس مرتبہ کیوں اتنے بڑے موڈ میں ہے اور کیا پیر پاگاروں آگے جا کے اسلام آباد یا پنڈی میں جا کے دھرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں, کیونکہ کہا تو یہ جا رہا کہ پیر پاگاروں کے اوپر اپنے جو اتحادی باقی جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں, یہاں تک کہ فضل الرحمان کی پارٹی تو سندھ میں اس کے ساتھ ہے, لیکن وہاں پہ باقی صوبوں میں جو اس حوالے سے اب کیا لائے عمل بناتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کے کوئی دھرنے کا پلان بناتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ چیزیں سب واضح ہو جائیں گی. تو ناظرین آج کے لیے اتنا, کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بات چیت اور تجزیہ پیش کروں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.